السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو اختلافات چل رہے ہیں، کوئی 15 دن سے یہ اختلافات چل رہے ہیں۔ بجٹ سے پہلے سے ایک ہفتہ پہلے پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا تھا۔ آج بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے فون کیا تھا بلاول بھٹو زرداری کو اور ان کو ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ آج پھر پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن کے ساتھ خورشید شاہ اور باقی جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں وہ بھی گئے تھے۔ آج معاملات یعنی برف پگھلنے لگی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان۔ میں نے پہلے ویلاگ کیا تھا، اس پہ 2-3 ویلاگ کر چکا ہوں، اس میں اپڈیٹ دیتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن اس میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ میرے جو ذرائع ہیں پیپلز پارٹی کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بجٹ تو منظور کرانا ہے کیونکہ ہم اتحادی ہیں اور بجٹ ہماری بھی ذمہ داری ہے، لیکن نون لیگ اپنے وعدے پورے نہیں کر رہی، جو کمٹمنٹ کرتی ہے وہ پوری نہیں کرتی۔ نون لیگ نے پی ڈی ایم کے دور میں بھی، ظاہر ہے پی ڈی ایم کے دور میں بھی وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب تھے، اور جو پیپلز پارٹی تھی وہ اتحادی جماعت تھی، جس طرح ابھی اتحادی جماعت ہے، تو پی ڈی ایم کے دور میں بھی انہوں نے وعدے پورے نہیں کیے تھے۔ یہ پیپلز پارٹی کو شکایت ہے۔ اس سے پہلے میثاق جمہوریت کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں ریکارڈ۔ میثاق جمہوریت میں انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی حکومتیں نہیں گرائیں گے اور ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے کے لیے کوئی سازش نہیں کریں گے، غیر جمہوری قوتوں کو ہم کندھا استعمال کرنے نہیں دیں گے ایک دوسرے کی حکومتوں کو گرانے کے لیے، یا ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہیں کریں گے۔ تو اس پر پیپلز پارٹی نے تو عمل درآمد کیا تھا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی نے وزیر اعظم بنتے ہی پہلی تقریر جو اسمبلی میں کی تھی، جس دن وزیر اعظم بنے، انہوں نے پہلا اعلان یہ کیا تھا کہ بھائی سارے سیاسی قیدی رہا کیے جائیں اور کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کے دور میں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن نون لیگ کی حکومت آئی تو سب گواہ ہیں کہ نون لیگ نے، چودھری نثار وزیر داخلہ تھے، میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، تو اس وقت پیپلز پارٹی کے کتنے وزراء سندھ کے، شرجیل میمن گرفتار تھے، وہ جیل میں تھے۔ ڈاکٹر عاصم حسین فیڈرل منسٹر رہے ہیں پیٹرولیم کے، وہ گرفتار تھے، جیل میں تھے۔ حامد سعید کاظمی وہ گرفتار تھے، وزیر تھے، وفاقی وزیر تھے حج کے، وزارت مذہبی امور کے۔ تو اس طرح بہت سارے، علی نواز شاہ بھی گرفتار تھے، ایم این اے تھے، ایم پی ایز، ایم این ایز، بیوروکریٹس، سیکٹریز، یہ سب گرفتار، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر کے انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا۔ تو نون لیگ کو پیپلز پارٹی نے یہ بھی باور کرایا کہ آپ کمٹمنٹ جو کرتے ہیں وہ پوری نہیں کرتے۔ حالانکہ پیپلز پارٹی پہ بھی الزام رہا ہے، زرداری صاحب بھی کو ظاہر ہے دودھ کے دلہا تو دودھ کا دلہا تو کوئی نہیں ہے۔ زرداری صاحب نے میاں نواز شریف کے ساتھ بھی وعدہ کیا تھا، ایک کمٹمنٹ اور ایگریمنٹ کیا تھا، معاہدہ بھوربن 2008 میں۔ تو معاہدے بھوربن پہ عمل درآمد نہیں کیا تھا زرداری صاحب نے، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ وعدہ، کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ سیاسی معاہدہ تھا، کون سا قرآن کی آیت یا حدیث تھی، یہ زرداری صاحب نے کہا تھا۔ خلاف ورزیاں ایک دوسرے سے یہ کرتے رہے ہیں، لیکن یہ 2 مواقع 3 مواقع نون لیگ نے، یعنی میثاق جمہوریت میں بھی، اور ہاں آصف علی زرداری نے معاہدہ توڑا تھا ان کے ساتھ، پھر انہوں نے انتقامی کارروائیاں کی۔ زرداری صاحب کے دور میں چلو گرفتاریاں تو نہیں ہوئیں، انتقامی کارروائیاں تو نہیں ہوئیں، لیکن ان کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہا ہے، آتا رہا ہے ان کے تعلقات میں۔ میاں نواز شریف کالا کوٹ پہن کے وکیل بن کے، ہاں وکیل کی یعنی حیثیت میں جو ہے، یا وکیل کا روپ بنا کے کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے زرداری صاحب، گیلانی صاحب کے خلاف۔ گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے کہ بھائی یہ سوئس حکام کو خط نہیں لکھ رہے، یا اس طرح کا معاملہ تھا۔ یا زرداری صاحب نے پھر پنجاب حکومت گرائی تھی، ختم کی تھی، اور گورنر راج نافذ کیا تھا۔ تو یہ ان کے اتار چڑھا تو آتے رہے ہیں ان کے تعلقات میں، لیکن یہ ابھی جو 2 مواقع تازے گزرے ہیں پی ڈی ایم کے
16 महीने की हुकूमत या अभी जो मौजूदा हुकूमत चल रही है, PDM में भी नून लीग ने ज़्यादतियाँ की हैं, ये पीपल्स पार्टी की शिकायत है। मैं नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी की शिकायत है कि भाई हम वज़ीर भी थे, आपके साथ काबीना में भी थे, लेकिन आपने हमारे साथ जो वादे वईद किए थे वो पूरे नहीं किए थे, तो अब भी आप वादे वईद पूरे नहीं कर रहे। बजट में पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ी शिकायत यह है कि बजट में इन्होंने पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया। निजकारी का मामला है, निजकारी पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात हैं। पीपल्स पार्टी भी निजकारी चाह रही होती है, लेकिन वो तरीका उनका अलग है और नून लीग का अलग है। वैसे कान को इधर से पकड़े उधर से पकड़े, बात तो एक ही होती है, लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है कि उसमें मुलाजमीन का जो इदारा बेचा जाएगा, जिसकी निजकारी की जाएगी, उसका नुकसान मुलाजमीन का नहीं होगा, मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ होगा। नून लीग ऐसा नहीं कर रही और इनको बजट में एतमाद में नहीं लिया। बजट पेश होने से एक हफ़्ता पहले खुर्शीद शाह ने यह एहतजाज शुरू किया कि भाई नून लीग तो हमें एतमाद भी नहीं ले रही। उसके बाद बजट पेश हुआ जिस दिन, तो 4 बंदे पीपल्स पार्टी ने अलामती तौर पर, खुर्शीद शाह, नवीद कमर और सीनियर बंदे, 4 बंदे अलामती तौर पर कौमी असम्बली के इजलास में बिठाए बजट सेशन में, और बाकी पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी समेत, चेयरमैन समेत सब चले गए, इजलास में बैठे ही नहीं नून लीग के साथ। आज जो दिन गुजरा, ये यानी कल का दिन, इसमें भी पीपल्स पार्टी ने 4 बंदे भेजे। तो 4 बंदे इन्होंने तय करके भेज दिए कि भाई 4 बंदे जाके बैठे। अलामती शिरकत करनी है पीपल्स पार्टी ने, और वज़ीर आज़म ने तब तक फ़ोन कर लिया था बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मुलाकात के लिए। पहले टाइम सवेरे का था, फिर दिन का था, और फिर 3 बजे सिपायर को हुआ, फिर 2 दफ़ा टाइम चेंज हुआ, फिर 7 बजे मुलाकात रखी गई। तो मुलाकात हुई है, मुलाकात में अहम पेशरफ्त हुई है। अहम पेशरफ्त ये हुई है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गिले शिकवे किए हैं, शिकायत की हैं, वो वज़ीर आज़म ने उनके बहुत सारे शिकायत को जायज़ करार दिया है और उनको तस्लीम किया है कि बिल्कुल ये आपकी शिकायत जायज़ हैं। हुक्मरान क्योंकि मसरूफ़ होते हैं, उनको तवज्जो नहीं होती कि भाई दूसरे बंदा के मसाइल क्या हैं, या उनको साथियों को भी एतमाद में लेना है नहीं लेना है। वो इतने बिज़ी होते हैं कि वो कभी कभार भूल भी जाते हैं, कभी कभार जानबूझकर भी इग्नोर करते होंगे। तो ये इस तरह है कि उन्होंने फिर अभी तस्लीम कर लिया है कि पीपल्स पार्टी को हमने ये ज़्यादतियाँ हुई हैं और इनका हम अजाला करेंगे। हम अपनी कमिटमेंट जो पीपल्स पार्टी के साथ की है वो पूरी करेंगे। ये यकीन दहानी कराई है वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को। उसके बाद तय ये हुआ है कि दोनों जमातें इन मसाइल को मज़ीद क्लियर करके हल करने के लिए कमेटियाँ बनाएंगी, और कमेटियों के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं वो अपनी अपनी पार्टी के, यानी नून लीग के अहम रहनुमा, वो मुलाकात कर वज़ीर आज़म से मुशावरत करेंगे। मुशावरत के बाद वो नाम देंगे, और फिर ये कल यानी जो आज दिन आ गया है, या विलाग पहुंचा होगा आपके पास, तो वो दिन आ चुका होगा ज़ाहिर है। तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ मुशावरत करके नाम अपने तय करेंगे। दोनों कमेटियां कायम होंगी, दोनों तरफ से, नून लीग और पीपल्स पार्टी की वो कमेटियां आपस में बैठ के मामलात तय करेंगी मज़ीद कि ये मसाइल, ये गिले शिकवे कैसे हल होंगे। पीपल्स पार्टी को बड़ी शिकायत, सबसे बड़ी शिकायत ये है, यानी जो शायद ज़ाहिर की है या नहीं की वज़ीर आज़म के साथ, उनके सामने रखी है नहीं रखी। पीपल्स पार्टी के साथ पहले भी ज़्यादती की गई थी CPEC में, कि CPEC क्योंकि ज़रदारी साहब कहते हैं कि भाई इब्तदाई काम तो CPEC पे मैं कर के गया था। उसके बाद नून लीग ने, नवाज शरीफ ने आके CPEC के पैसे मंगवाए और सरमायाकारी आ गई और पैसे लग गए, $50 अरब, बड़े पैसे हैं। और नून लीग ने उसमें सिंध को नज़रअंदाज किया, पीपल्स पार्टी को नज़रअंदाज किया। पंजाब में और बलूचिस्तान में और KP में तो कुछ चीज़ें दी, लेकिन सिंध में बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया, ऐसा कह सकते हैं, कुछ भी नहीं, मुझे तो नज़र नहीं आया कहीं भी। अच्छा, उसके बाद ये हुआ ये कि इमरान खान की हुकूमत आ गई, तो इमरान खान ने CPEC रोक दिया था। अब मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म दोबारा गए चीन। CPEC फ़ेज़ 2 यानी दूसरा मरहला जो CPEC का आना है, जो रुक गया था,
اب اس کو دوسرا مرحلے کا نام دیا گیا ہے کہ دوسرے مرحلے میں جو کام رکے ہوئے تھے پہلے مرحلے کے وہ مکمل ہوں گے، اور اس کے ساتھ نئے منصوبے بھی اس میں شامل ہوں گے دوسرے مرحلے میں۔ تو وزیر اعظم صاحب دوسرا مرحلہ طے کرنے گئے، ان کے ساتھ ڈسکس کرنے گئے، ایگریمنٹ کرنے گئے، اس میں بھی پیپلز پارٹی کی قیادت کو، زرداری صاحب کو مشاورت میں نہیں رکھا، بلاول صاحب کو نہیں ساتھ لے کے گئے، یا زرداری صاحب بھی ساتھ جاتے، آرمی چیف بھی گئے تھے۔ تو شہباز شریف صاحب سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہے، جان بوجھ کے کی ہے یا ہو گئی ہے، میرا خیال ہے کہ ہو نہیں گئی، یہ جان بوجھ کے بھی ہو سکتی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی جو پیپلز پارٹی کو تکلیف تھی کہ بھائی پہلے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے آپ لوگوں نے سی پیک میں، اب دوبارہ دوسرا مرحلہ جو سی پیک کا ہونے جا رہا ہے اس میں بھی آپ ہمارے ساتھ اس طرح کریں گے کہ ہمیں اگنور کر رہے ہیں، ہم آپ کے اتحادی ہیں، ہم آپ کا گناہ ثواب ہر چیز اپنے سر اٹھانے کے لیے تیار ہیں، گالیاں ہمیں بھی پڑیں گی اگر غلط فیصلہ ہوگا آپ کا، تو بھائی جو اچھے کام ہیں تو ان میں شامل کیوں نہیں کر رہے، غلط کاموں میں شامل کر رہے ہیں، اچھے کاموں میں شامل نہیں کر رہے۔ تو یہ شکایت تھی ایکچولی پیپلز پارٹی کی۔ تو آج وزیر اعظم کو ساری چیزیں بلاول بھٹو زرداری نے رکھی ہیں، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، تسلیم بھی کیا ہے کہ نون لیگ سے کچھ چیزیں ظاہر ہے آگے پیچھے ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، یا آپ کے مطالبات بالکل جائز ہیں، تو ہم ان کو حل کریں گے، اور دونوں طرف سے دونوں جماعتوں کی کمیٹیاں بنیں گی جو مزید اس پر کام کریں گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔